بعض اوقات بات لفظوں کی نہیں ہوتی، لہجوں کی ہوتی ہے۔ لہجے بدل جائیں تو میٹھے الفاظ بھی تیر کی طرح لگتے ہیں۔ محبت ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھنے کا نام ہے، خاص طور پر اس وقت جب گرفت کمزور ہونے لگے۔ مرہم اب کی بار خدا نے رکھا ہے، لاکھ کرو کوشش اب یہ زخم دکھے گا نہیں۔ وہ تذکرہ کرتے ہیں میرے عیبوں کا چھپ چھپ کر یوں، جیسے آواز نیچی کر لینے سے خدا سنے گا نہیں۔ صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا جسے آپ سے محبت ہو۔ کچھ چیزیں رونے سے نہیں، صبر کرنے سے ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت قیمتی اور پوشیدہ بنایا ہے۔ خود کو ہر مرد میں بانٹ کر اپنے آپ کو سستا نہ کریں۔ اگر چینی اور نمک کو مکس کر کے چیونٹیوں کے آگے ڈالا جائے تو وہ چینی لے لیں گی اور نمک کو چھوڑ دیں گی۔ اسی طرح دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ آپ اپنے لیے وہی چنیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت اور سویٹ بنا دیں۔ گناہوں کی کثرت نسیان کا باعث بنتی ہے۔ نسیان کا مطلب بھول جانا، یاد کیا ہوا قرآن بھول جانا، اللہ کے احکامات بھول جانا، نیکی کے کام کرنا بھول جانا۔ بنت حوا محتاط رہا کرو، ابن آدم اتنے فرمانبردار ہیں کہ محبت اپنی مرضی سے کرتے ہیں، پر نکاح والدین کی مرضی سے کرتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی ایک جنگ ہے جو ناجائز خواہشات اور ضمیر کے درمیان جاری ہے۔ جیت اسی کی ہے جو خواہشات پر بازی لے جائے، ورنہ غلط خواہشات کی جیت انسانیت کی سب سے بڑی ہار ہے۔ دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ذہین لوگ شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے ہیں، جبکہ احمق اعتماد سے بھرے ہوتے ہیں۔ سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بلایا نہیں جاتا۔ جب ہم کسی کو اپنی زندگی کا چاند بناتے ہیں نا، تو وہ ہمیں تارے ضرور دکھاتا ہے۔ رکھ لیا دل کی جگہ ہم نے اٹھا کر پتھر، اب کوئی بچھڑے تو دشواری نہیں ہوتی۔ ایک سکون ہے جو بہت دور پڑا رہتا ہے، ایک وحشت ہے جو اب طاری نہیں ہوتی۔ اور وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو روتا ہے، یہ دنیا والے اس کو رلا دیتے ہیں، اور پھر اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا تھا یا اعمال کیسے تھے، وہ تو بس عطا کر دیتا ہے اور سارے آنسوؤں کو سمیٹ لیتا ہے۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے، سب سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے تم؟ ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے۔ زندگی میں آنے والے اندھیرے تعمر کے لیے نہیں ہوتے۔ کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہوتا جس کی کوئی منزل نہ ہو، تو بس اپنے تاریک دن کی صبح کا انتظار کریں، یہی آپ کے رب کا حکم ہے۔ بے شک کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ ابھی تمہیں لگ رہا ہوگا جیسے کوئی بھی چیز تمہیں خوش نہیں کر پائے گی، جیسے اب کبھی بھی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤ گے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ تم ایسا اس لیے سوچتے ہو کیونکہ تم ابھی تکلیف میں ہو۔ اللہ سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے یہ کبھی تھے ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے۔
صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ پوری زندگی کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ وہ کبھی ڈرا نہیں مجھے کھونے سے، وہ کیا افسوس کرے گا میرے نہ ہونے سے۔ ایک ماں کا رتبہ مل جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ تاریخ رقم تب ہوتی ہے جب کسی عورت نے اپنے فرائض کو سمجھا۔ ایک بہترین عورت اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوتی، کیونکہ اسے علم و شعور ہوتا ہے کہ اس کے بچے امت مسلمہ کا سرمایہ ہیں، جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو ماں کے درجے کے لیے منتخب فرمایا۔ خدا را فیشن، رواجوں، رسموں کے پیچھے لگ کر اپنے فرائض کو مت بھولیں، کیونکہ اس ذمہ داری کے جواب دہ ہیں میں اور آپ۔ حلال تھوڑا سا بھی ہو تو کافی ہوتا ہے، بشرطے کہ بندہ حلال خور ہو، جبکہ حرام خور کے لیے ڈھیر سارا حرام بھی ناکافی ہوا کرتا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔ لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ قابل رشک ہوتا ہے وہ شخص جو میلوں دور رہ کر بھی آپ کے دل پر راج کرتا ہے، جب چاہے آپ کو خوش، اداس اور غمگین کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ۔ اگر راستہ بھلائی کا ہو تو پتھروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر راستے کا اختتام تاریک ہو تو اس راستے پر نہ چلنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی کی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب دکھ تکالیف اکیلے ہی کاٹنی ہیں۔ خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے غم خود اٹھا سکو۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، رنجشیں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں، محبت ہمیشہ ان پر مہربان ہوتی ہے۔ میں نے زندگی سے پوچھا، تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا اور عمل نہ کرنا۔ پہلے دعا پھر صبر، مزید دعا مزید صبر، مسلسل دعا مسلسل صبر۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور ہر پل ساتھ ہے، یقین کیجئے۔ بے شک منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے۔ پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ مفاد کا قیدی تعلق کی خوشبو سے محروم رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی، وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی۔ رکھتا ہے جو حوصلہ آسمانوں کو چھونے کا، اس کو نہیں ہوتی پرواہ گر جانے کی۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دکھ اور تکالیف تو لوگوں کو دیتے ہیں، مگر معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ بعض اوقات زندگی انسان کو بہت تھکا دیتی ہے اور انسان بس چلتے رہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ بہت ضروری نہیں ہوں مگر بن میرے کچھ تو کمی رہے گی۔
ہر شخص اپنے اندر ایک راز لیے پھرتا ہے، ہر شخص اپنے ساتھ ایک کردار لیے پھرتا ہے۔ کون کیسا ہے، کون کیسا تھا، کون نہ جانے کیسا ہوگا۔ ہر شخص زباں پر یہ ایک سوال لیے پھرتا ہے۔ سنو، یہ وقت تیز قدموں کی مانند چلتا ہے، یہ وقت بھی ایک روز ماضی بن جائے گا، مستقبل تمہارا حال اور حال بہترین ہو جائے گا۔ اللہ جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق بھی دیتا ہے۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں ہے، زندگی ہے۔ جب کوئی آپ کو ادھورا چھوڑ جائے تو خدا مکمل کرنے والا پہلے سے بہتر بیچ دیتا ہے۔ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا خدا ہے، جو تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ بے شک طوفانی رات میں جب سارے گھونسلے تباہ ہو جاتے ہیں تو صبح کو پرندے شکایت کے بجائے اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے، پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جو محبت کرتے ہیں وہ معافی کی نوبت آنے ہی نہیں دیتے، کیونکہ محبت تو صرف محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان کبھی اپنی محبت کو شرمسار یا معافی مانگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی کبھی دیکھنا چاہتا ہے۔ کتنا خوشگوار ہوگا وہ لمحہ، خوشی کے مارے تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے، تمہارے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہوگی۔ بس تم اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، عنقریب تمہاری زندگی میں یہ لمحہ آنے والا ہے۔ جب درد بڑھنے لگے تو چپکے سے اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اس کی یاد میں ہے۔